السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر صاحب میں آپ کو بولی تھی نا گدھی کا دودھ پلاتے. ہمارے محلے میں آئے تھے, گدھی کو لے کے تھی ایک عورت, تو ہمارے محلے میں 2 سال کا بچوں کو دودھ پلائے تھے. انہوں بچوں کو دمے کی بیماری نہیں آتی بول کے, اس لیے آپ اس کے بارے میں بولیے مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدیجہ ہیں حیدرآباد سے, جاننا چاہ رہی ہیں کہ بچوں کو دمے کی بیماری کے لیے دودھ پلایا جاتا ہے گدھی کا, اس کا کیا حکم ہے؟ بالکل یہی سوال سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر پر وائس میسج کر دیجئے, ہمارے چینل سے جڑ جائیے, سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے, تاکہ جب ہم آپ کے سوال کا جواب دیں آپ کی علم میں ہو اور آپ کو اطلاع گوگل کر دے. سوال سن لیا ہے, جواب سماعت فرمائیے. حمارہ وہی سوال کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو علاج کے لیے حمارہ کا دودھ پلایا جاتا ہے گدھی کا. یہ بہت ہی نفع بخش دوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ کیا حلیب الحمارہ, گدھی کا دودھ پلانا, کیا گدھی کا دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ بیماری ہے جس بیماری کا تذکرہ مختلف ممالک میں مختلف انداز سے پیش کیا جاتا ہے, مختلف ناموں سے اس بیماری کو بتایا گیا ہے. ہمارے یہاں نجد میں بھی, قصیم کے علاقے میں, ریاض میں اس بیماری کا علاج اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. لیکن سن لیجئے, لبن النہاکہ, اس نہاکہ کہتے ہیں گدھی کو, نہاگا. الحمارہ, گدھی کو نہاگا بھی کہتے ہیں اور حمارہ بھی کہتے ہیں. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گدھی سے بیماری کا علاج یا گدھی کے دودھ سے بیماری کا علاج کا طریقہ کار ہے, یہ پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے اس کو لوگ کر رہے ہیں. هذا لا يصح, یہ صحیح بات نہیں ہے. لأن لبن الحمیر, اس گدھی کا دودھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بیان فرما دی, اس کے بعد اس کا گوشت بھی حرام ہے اور اس کا دودھ بھی حرام ہے. تو ہم پر یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گدھی کا دودھ پلائیں. لیکن ان گدھیوں کا, ان گدھوں کا جو دودھ ہے یا گوشت ہے, ان کی حرمت سے پہلے کان حلال. شیخ فرما رہے ہیں کہ حرمت سے پہلے یہ حلال تھا, طیب. حرمت سے پہلے اس کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا اور اس کے دودھ کو بھی پیا جاتا تھا. حرمت عام خیبر, جب خیبر کی جنگ ہوئی اس سال میں اس کی حرمت قرار پائی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بیان کر دی تب اس پہ یہ خبائث ہو گئی اور یہ ممنوع ہو گیا. کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک چیز جو کہ صبح کو جائز تھی وہ شام کو کیسے حرام ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے صبح لوگوں نے کھائی اور شام کو اس کو حرام کر دیا. اور کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ماضی میں تو حلال تھا, آج اس کو حرمت کی کیا پیش آئی کہ حرمت اس کو کیسے تسلیم کر لیا جائے. ہم یہ کہیں گے ان الحکم الا للہ, اللہ رب العالمین ہی تو حاکم ہے, وہی تو فیصلے کرتا ہے حرمت کے, حلت کے. کیا میرے لیے جائز ہے, کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہی حکم دیتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے. جس چیز کو اس نے ہمارے لیے مناسب سمجھا وہ کل حلال تھی, اور جس نے ہم پر آج ہمارے لیے حرام کر دیا وہ آج ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہے. اليوم, تو
کل اس کا گوشت پاک تھا، لوگ کھاتے تھے، آج اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت بیان کر دی، تو مسلمان کا پیشہ، مسلمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو تسلیم کر لے۔ وہ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب گدھی کے دودھ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان کر دی تو یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اب جب حرمت اس کی قائم ہے مسلمانوں کے یہاں تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی حرام ہونے کے باوجود ہم اس سے علاج اور معالجہ کریں۔ لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها۔ اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے شفا ان چیزوں میں نہیں رکھی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہو۔ ولو كان فيه مصلحة للعباد لم يحرم الله عز وجل۔ اگر اس میں بندوں کے لیے مصلحت ہوتی اور فائدہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کو حرمت نہ، اس کو حرام نہ فرماتے۔ فإن قال قائل كما قال السائل إنه جرب فصار نافعا قلنا هذا فتنة۔ اب اگر کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اس کو یا تو ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، یا اس کو ہم پروسیس کر کے دیکھ لیتے ہیں، یا اس کو تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فتنے کا دروازہ کھولنے کے مترادف عمل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔